ہماری خبر کا عنوان ہے شیخ الحدیث کو گاؤں سونتا میں ہزاروں لوگوں نے سپردخاک کیا۔ سونتا سے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ مولانا شعیب عالم مفتاحی، مولانا لقمان مظاہری، محمد اقدس، مولانا حامد صاحب یہ سب جڑے ہوئے ہیں، اور مولانا شاہ عالم صاحب وہ ہمیں پل پل کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد رضوان نسیم کا آج دوپہر انتقال ہو گیا تھا، جن کے پسماندگان میں ایک بیٹا محمد سفیان اور 3 بیٹیاں ہیں۔ مرحوم کئی دنوں سے بیمار تھے اور میرٹھ کے ایک ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا۔ آج دوپہر کے وقت جیسے اس حادثے فاجعہ یعنی بڑی موت کی خبر جیسے پھیلی، ویسے پورے علاقے میں غم کا ماحول ہو گیا۔ نہ صرف یو پی بلکہ ہندوستان تک کو کہاں سے فون ہمارے پاس آ رہے ہیں، پورے ملک میں غم کا ماحول ہو گیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن شریف پڑھ کر ان کی روح کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ بلا مبالغہ مرحوم شیخ الحدیث کے ہزارہ شاگرد ہیں جو ملک اور بیرون ملک دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مرحوم کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سن لیں۔ مولانا حامد سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ مولانا رضوان نسیم کی ابتدائی تعلیم گاؤں سونتا کے ہی مدرسہ تحفیظ القرآن میں ہوئی، اور پھر دوسرے مدرسہ مدینہ العلوم میں تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مرحوم نے خادم الاسلام ہاپوڑ میں داخلہ لیا، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں 4-5 سال تعلیم حاصل کر کے سند فضیلت حاصل کی۔ مدرسے کی 4 دیواری سے نکلتے ہی وہ مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ میرٹھ میں مدرس ہو گئے۔ 2 سال وہاں خدمات انجام دی، اور پھر ان کا تقرر ضلع شاملی کے 5 صدی قدیم دینی ادارہ مفتاح العلوم جلال آباد میں ہو گیا، جہاں انہوں نے کم و بیش 14 برس تک حدیث کا درس دیا۔ اس مدت میں 2 برس تک لگاتار وہ شیخ الحدیث بھی رہے۔ جیسے مولانا شعیب عالم صاحب مفتاحی بتا رہے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد یاسین مرحوم کے بعد یہ خدمت انہی کے سپرد کی گئی تھی۔ 2 سال وہ برابر شیخ الحدیث رہے اور بخاری شریف کا درس دیا۔ اس دوران بھی وہ ترمذی شریف اور سیاہ ستہ کی دوسری کتابیں برابر پڑھاتے رہے۔ گویا 14 برس تک انہوں نے خدمات انجام دی۔ عمر ناپائیدار کی اس عمر کے آخر تک بھی وہ مفتاح العلوم سے وابستہ رہے۔ مرحوم کی زندگی کا ایک گوشہ اور ہے جو عام طور پر سب کے سامنے نہیں ہے۔ وہ سلسلہ چشتیہ سے وابستہ تھے۔ مرحوم کا بیعت ارشاد کا تعلق پہلے مفتی محمد فاروق میرٹھی سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد مفتی مکرم حسین سنسار پوری کے دست حق پرست پر انہوں نے بیعت کی، اور وہیں سے آپ کو خرقہ خلافت حاصل ہوا۔ تعزیت کرنے والوں میں آج انتقال کی جیسی خبر پہنچی تو مفتاح العلوم جلال آباد کے مہتمم حافظ و قاری ولی اللہ خان شیروانی اور اس طرح مولانا شعیب عالم اصلاحی وہاں پہنچ گئے، اور مولانا ولی اللہ خان شیروانی نے کہا یہ حادثہ قومی حادثہ ہے، اور صحیح معنوں میں یہ ایک عالم کی موت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن اور جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت کے مہتمم مولانا محمد عاقل قاسمی اور خانقاہ امداد اشرفیہ تھانہ بھون کے ناظم اعلیٰ مولانا نجم الحسن تھانوی نے کہا انہیں اس موت سے دلی صدمہ پہنچا ہے۔ بتا دیں کہ آج جنازے کی نماز دارالعلوم دیوبند کے نائب مہتمم حضرت مولانا عبدالخالق سنبھلی نے پڑھائی ہے۔ یہ اطلاع ہمیں مولانا شاہ عالم بٹراروی اور مولانا اکمل نے دی ہے۔ تھوڑا ہم تعزیت کرنے والے جن لوگوں تک ہماری رسائی ہو چکی ہے، جن کے فون ہمیں پہنچے ہیں، چند نام ہم آپ کو بتلائے دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے تعزیت پیش کی: حضرت مولانا آرزو میاں، مولانا شعیب عالم مفتاحی، مولانا عبدالرزاق بہسانوی، مولانا محمد یامین قاسمی مبلغ دارالعلوم دیوبند، مولانا ڈاکٹر عبد المالک مغیثی سہارنپور، مفتی عبداللہ، مولانا لقمان مظاہری، مولانا سلطان رشیدی، مولانا ساجد قاسمی، مفتی اکمل بہسانی، مفتی رئیس، مولانا نوشاد قاسمی، قاری وقار بہسانی، قاری مصروف رحیمی، حافظ فیضان گنگیروی، قاری راغب تھانوی، مولانا زبیر، مولانا ارحم، مولانا ناظم کریم قاسمی، قاری آصف، مفتی ایوب صابر ہرسولوی، مفتی بلال قاسمی ننگلہ رائن، طارق فلاحی، مولانا حیدر بسی، مولانا ممشاد بلاسپوری، احمد ممشاد ندوی، مولانا عارف الحق بڑوتی، مولانا ریاض، مولانا اکرم ندوی مظفر نگر، جاوید اختر ندوی، مولانا عبدالرحمن کاشمیری، قاری افتخار الحسن رحمانی میرٹھ، مفتی حذیفہ نجم تھانوی، مفتی اسرائیل، مولانا غلام نبی، مولانا شاہ عالم، مولانا قاسم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان حضرات نے ہمیں فون کر کے باقاعدہ بتایا کہ ان کے ہاں قرآن شریف کی تلاوت کر حضرت مولانا کی روح کو ایصال ثواب کیا گیا ہے۔ بہرحال ادارہ ان کے ورثاء کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور یہ موت صحیح معنوں میں جیسا کہ حافظ ولی اللہ خان نے فرمایا کہ یہ موت صحیح معنوں میں عالم کی موت ہے۔